میرے ماں باپ چلے گئے ہیں، مجھے احساس ہوتا ہے باپ جو ہوتا ہے نا وہ ایک درخت کی طرح ہوتا ہے. جب ماں چلی جاتی ہے تو آپ سمجھو کہ آپ کا گیا سب کچھ. تو ایسی دعائیں کی ہیں اور ایسی دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کی لاج رکھ لے. السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو اے نیو ولاگ. تو یار پچھلے 2 سے 3 مہینے کے اندر ہم لوگوں کو 3-3.5 ہزار لوگوں نے جوائن کیا ہے. تو ہماری یوٹیوب فیملی کے اندر 3-3.5 ہزار لوگوں کا اضافہ ہو گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ ویسے میرے چینل پہ تقریباً 900 ویڈیوز ہیں. یہ والا جو ولاگ ابھی بن رہا ہے یہ 900th ولاگ ہے. اگر میں نے کافی ساری ویڈیوز اپنے چینل سے ڈیلیٹ نہ کی ہوتی تو 1000 سے اوپر ہم لوگ پہنچ چکے ہوتے. تو بہت سارے لوگوں نے جوائن کیا. اب وہ کوشچن پوچھتے ہیں، پچھلی ویڈیوز جا کے نہیں دیکھتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ 3-4 ایسے امپورٹنٹ کوشچنز ہیں جن کا میں جواب دے دوں، اور ایک ججمنٹ ہے کسی نے پاس کی ہوئی ہے تو اس کا بھی میں جواب دینا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلا کوشچن ہے، ویئر از یور فیملی؟ تو یار میری فیملی جو آپ کو نظر آتی ہے کیمرے میں وہی میری فیملی ہے. میں ہوں، 3 بچے ہیں. سب سے بڑا بیٹا عبد الرافع، پھر مڈل والا عبد الواسع اور سب سے چھوٹا مصطفیٰ. اور اب 4 کیٹس آ گئی ہیں ہماری فیملی کے اندر. تو یہ میری کمپلیٹ فیملی ہے. اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. میری ڈائیورس ہو گئی تھی 2018 کے اینڈ میں. اس کے بعد آپ یہ کہہ لیں کہ 2019 سٹارٹ ہو گیا، اور تقریباً 2 سال کے بعد میری امی کی ڈیتھ ہو گئی، اور امی کی ڈیتھ کے تقریباً 1 سال کے بعد ابو کی ڈیتھ ہو گئی. تو 2021 میں امی کی ڈیتھ ہوئی، 2018 کے اینڈ میں ڈیورس ہوئی، 2021 میں امی کی ڈیتھ ہوئی، اور 2022 میں ابو کی ڈیتھ ہو گئی. تو میری بس یہی فیملی ہے. باقی بھائی ہیں وہ علیحدہ رہتے ہیں. اب جیسے کہ ہر بندے کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، اسی طرح میرے بھائیوں کی پرائیویسی ہے. وہ یوٹیوب پہ نہیں آنا چاہتے. تو لوگ بار بار یہ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ کے بھائی کہاں ہیں، تو وہ نہیں آنا چاہتے یوٹیوب کے ولاگس کے اندر. تو بس یار میری یہ چھوٹی سی فیملی ہے. میں ہوں اور میرے 3 بیٹے ہیں. اچھا، اس کا ایک اور نیکسٹ کوشچن آتا ہے کہ جی وہ کیوں چھوڑ کے چلی گئی. وہ میں بڑی ایکسپلینیشن سے، اس پہ 3-4 ویڈیوز ہیں، بہت سارے کوشچنز ہمیشہ لوگ کرتے ہیں کیوں چھوڑ کے چلی گئی. تو وہ میں نے اس کے آنسر دیے ہیں. اچھا، اب ایک کمنٹ آیا ہوا ہے، مس دس ٹائم. میں نے ایک ولاگ بنایا تھا میٹ مائی فیملی. اس سے میرے ابو بھی تھے، امی بھی تھیں، اور بڑے مزے کا وہ ولاگ بنا تھا. میں نے انٹروڈیوس کیا تھا اپنی فیملی کو. وہ بڑے شروع کے میرے ولاگس تھے. تو وہ ولاگ تھا، بڑا مزے کا ولاگ تھا. ابو نے اس میں اپنے بارے میں بتایا، امی نے اپنے بارے میں بتایا، پھر بچے آئے، وہ شرما رہے تھے. بڑا مزے کا ولاگ تھا. کافی پرانا ولاگ ہے، ضرور جا کے دیکھیے گا. میٹ مائی فیملی کے نام سے آپ یوٹیوب پہ لکھ سکتے ہیں، میٹ مائی فیملی شعیب قاسم، تو آپ کو وہ ولاگ مل جائے گا. تو بڑا خوبصورت، بڑا پیارا ولاگ ہے. تو تھینک یو سو مچ جس نے بھی یہ کامنٹ کیا ہے، مس دس ٹائم. آپ لوگ مس کرتے ہیں اس ٹائم کو. میں بھی بہت زیادہ اس ٹائم کو مس کرتا ہوں، اور بچے بھی اس ٹائم کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں، کیونکہ بچوں کے ساتھ ان کے دادی دادا موجود تھے. بڑی میموریز ہیں بچوں کی ان کے ساتھ. اور میرے تو وہ امی ابو تھے، میرے تو پیرنٹس تھے. تو آبویسلی میں تو بہت مس کرتا ہوں. اور کئی دفعہ ابو سے بات کرنے کو دل کرتا ہے، کئی دفعہ امی سے بات کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن نہیں کر پاتا. کیا کروں؟ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں نا کہ جو انسان صرف اپنے فادر سے کر سکتا ہے یا صرف اپنی مدر سے کر سکتا ہے. تو اس طرح بہت ہوتا ہے میرے ساتھ. مطلب آپ لوگ تو مس کرتے ہی کرتے ہیں ان کو، اور میں جتنا مس کرتا ہوں وہ میں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کتنا مس کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو واقعی میں یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جس طرح سے ماں باپ آپ کو پالتے ہیں، آپ کو بڑا کرتے ہیں، آپ کے لیے سیکریفائس کرتے ہیں، اس طرح آپ کے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں نے دیکھا ہے اپنے پیرنٹس کو میرے لیے اپنی لائف کو سیکریفائس کرتے ہوئے. جب امی ابو اس دنیا میں تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بس ہمیشہ رہیں گے، لیکن مطلب یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ امی کا تو جانا اس طرح تھا کہ امی تو ریپڈلی، مطلب ایک دم سے امی چلی گئیں، اور امی کا ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ امی چلی جائیں گی اتنی جلدی. اور امی کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا. ماں جو ہوتی ہے وہ بالکل بے لوس ہوتی ہے. اس کو کوئی آپ سے قرض نہیں ہوتی، اس کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا آپ سے. بس وہ آپ کی ڈیوٹی پہ، اللہ تعالیٰ نے ماں کو جو ہے نا وہ اس کی ڈیوٹی دی ہوئی ہے، وہ آپ کی ڈیوٹی پہ ہے. آپ جب چھوٹے ہوتے ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کی پوٹیاں پچھیاں وہ دھوتی ہے، ٹھیک ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتی ہے. آپ بیمار ہوتے ہو، اگر آپ ہسپتال میں ہو 20 دن 30 دن 40 دن اگر ہسپتال میں ہو، تو آپ کی ماں اتنے دن ہاسپٹل میں رہے گی آپ کے ساتھ. تو جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا. آپ کے فرینڈز، آپ کے فیملی ممبرز، ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز آپ کو ملنے آئیں گے، لیکن جب آپ پہ کوئی برا وقت آئے گا فائنینشلی یا صحت وائز،
تو اس وقت آپ کے ماں باپ ہی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہاں پہ میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جتنا ٹائم دے سکتے ہو نا اپنے پیرنٹس کو اتنا دو، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے شاید اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ کم ٹائم دیا ہے۔ مجھے ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہیے تھا، اور یہ تب احساس ہوتا ہے کہ جب وہ چلے جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنے پیرنٹس کو یار ٹائم دو، جتنا زیادہ ٹائم دے سکتے ہو ان کو دو۔ وہ اگر بوڑھے ہیں اور آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو ان کے سوالوں کے جوابات دو، جیسے آپ کے سوالوں کے جوابات وہ بچپن میں دیا کرتے تھے، جب آپ 20 دفعہ 30 دفعہ ایک سوال پوچھتے تھے اور ان کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا تھا، ان کو کوئی غصہ نہیں چڑھتا تھا، آپ کے ایک سوال کا جواب وہ 20 دفعہ دیتے تھے، 30 دفعہ دیتے تھے۔ اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک سوال کو 10 دفعہ پوچھ لینا، تو دوسری یا تیسری دفعہ اریٹیٹ ہو جاتی ہے اولاد، اور کہتی ہے کہ آپ بار بار پوچھ رہے ہیں ہم سے، یہ نہ پوچھیں۔ تو اس طرح نہ کیا کریں، اپنے ماں باپ کو ٹائم دیا کریں۔ میرے ماں باپ چلے گئے ہیں، مجھے احساس ہوتا ہے باپ جو ہوتا ہے نا وہ ایک درخت کی طرح ہوتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ درخت کے پتے ہوں، ٹہنیاں ہوں تو تبھی وہ چھاؤں دیتا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ایک ایسا باپ ہے نا جس کے پتے جھڑ چکے ہیں، وہ بزرگ ہو چکا ہے، وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، نہ فائنینشلی کچھ کر سکتا ہے، نہ ویسے کچھ کر سکتا ہے آپ کے لیے۔ اس درخت کے، اس باپ کی بھی چھاؤں ہوتی ہے۔ جب میرے والد صاحب بیمار ہوئے اور اس کے بعد سارا کچھ جو بھی ان کا پروسیس تھا، آپ یقین کریں کہ والد کی جوتی بھی باہر کمرے کے پڑی ہو نا تو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے سر پہ چھت ہے۔ اور جب والد صاحب آپ کے چلے جاتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے سر کے اوپر سے چھت چھین لی ہے۔ اور جب ماں چلی جاتی ہے تو آپ سمجھو کہ آپ کا گیا سب کچھ۔ تو ماں جیسی کوئی ہستی نہیں، ماں جیسی کوئی ہستی نہیں، کیونکہ اب مجھے کوئی نہیں پوچھتا کہ تمہیں بھوک لگی ہے، تم نے کھانا کھایا ہے، تم نے ناشتہ کیا ہے، طبیعت کیسی ہے تمہاری، کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں، تھوڑے وقت کے لیے پوچھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ 2 دن 3 دن 4 دن آپ لوگوں کا رپلائی نہ کرو تو وہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن ماں ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ ہے، جب تک وہ اس دنیا میں ہے، تو وہ یہ تو ضرور کہے گی کہ تم میرے سے بات نہیں کرتے، میں تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گی۔ لیکن پھر ٹھیک 15-20 منٹ کے بعد وہ بات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوتا تو وہ کہتی ہے کھانا کھا لو، زبردستی کھانا کھلاتی ہے، پاس بلا کے پیار کرتی ہے، اس کی گود میں سر رکھنے کو دل کرتا ہے کہ ہر وقت اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے لیٹا رہے بندہ۔ اور آپ یقین کریں کہ میں اپنی والدہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹتا تھا تو مجھے تب تک نہیں اٹھاتی تھی جب تک میرا اپنا دل نہیں کرتا تھا، کبھی تنگ نہیں آئی وہ مجھ سے۔ تو آپ لوگ مس کرتے ہو تو میں بھی اپنی امی کو، اپنے ابو کو بہت زیادہ مس کرتا ہوں۔ پھر ایک اور کمنٹ آیا ہوا ہے، مس یور مم اینڈ ڈیڈ، دے ور دا موسٹ بیوٹیفل سولز، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گرانٹ دیم دا ہائیسٹ رینک ان جنہ۔ واقعی میں وہ بہت خوبصورت تھے، اندر سے باہر سے، دے ور بیوٹیفل، بہت خوبصورت لوگ تھے، دونوں بہت خوبصورت تھے۔ میرے ابو جی بہت ایک پولائٹ انسان تھے، میری امی بہت پولائٹ تھی، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور ہمیشہ ہمیں پیار سے سمجھایا۔ ہاں بچپن میں بہت مار پڑی امی سے، ابو سے 1-2 تھپڑ پڑے ہوئے ہیں، لیکن امی سے بہت مار پڑی ہوئی ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مار ضروری تھی، وہ پڑھنی چاہیے تھی، اور ایک وقت پھر ایسا آیا کہ پھر امی دوست بن گئی ہماری، اور پھر میں ہر بات امی کے ساتھ شیئر کیا کرتا تھا۔ تو اب بھی دل کرتا ہے شیئر کرنے کو، بٹ کیا کریں، اللہ کا نظام ہے، بے بس ہوتا ہے بندہ، نہیں کر پاتا شیئر۔ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم بڑے عجیب سے ہو گئے ہو یار، تمہیں اپنی امی کی اتنی یاد آتی ہے، بس وہ چلی گئی، اللہ کی مرضی ہے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح نہیں کرتے ہیں۔ لیکن میری امی کے ساتھ میرا بانڈ بہت سٹرانگ تھا، وہ آپ کہہ لیں کہ ایک لائف لائن تھی میری جو کہ چلے گئی، میرے فادر میری لائف لائن تھے جو کہ چلے گئے۔ تو آئی تھنک کہ کچھ لوگوں کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ اتنا گہرا کنیکشن نہیں ہوتا، وہ ریلیٹ نہیں کر پاتے، لیکن میرا کنیکشن میرے پیرنٹس کے ساتھ بہت ڈیپ کنیکشن تھا، تو مجھے بہت یاد آتی ہے اپنے پیرنٹس کی۔ پھر کسی نے کمنٹ کیا ہے، آپ کی امی واز سو کیوٹ۔ وہ تو تھی کیوٹ، وہ تو کیوٹ ہیں، وہ تو کیوٹ تھیں۔ میرے دوست، میرے بھائیوں کے دوست،
ان کی بہت تعریف کرتے ہیں, ان کی فرینڈز ان کی بہت تعریف کرتی ہیں کہ وہ ہر کسی کی دوست بن جاتی تھی, چاہے کوئی چھوٹا ہو چاہے کوئی بڑا ہو, ان سے کوئی بڑا ہو ان سے کوئی بہت چھوٹا ہو, وہ ہر کسی کو دوست بنا لیتی تھی. مطلب اگر کوئی 10 سال کا بچہ ہے وہ پھر 10 سال کی بچی بن جاتی تھی ان کے ساتھ. تو اس طرح کا ان کی اس طرح کی طبیعت تھی, اور ہر کسی سے محبت سے, ہر کسی سے پیار سے بات کرنی. میری جو امی جان تھیں وہ بہت مہمان نواز تھی, مہمانوں کو ایسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھی, اور جو بھی ہمارے گھر مہمان آتے تھے, جو بھی ہمارے گھر آ کے کوئی ایک دفعہ بھی آ کے گیا ہوا ہے نا, وہ ضرور یاد کرتے تھے امی اور ابو کی مہمان نوازی کو. میرے دوست بھی جو بہت پرانے دوست ہیں, جو پرانے والے گھر میں آتے تھے, وہ یاد رکھتے ہیں میری مہمان نوازی کو. تو یہ مہمان نوازی والی جو چیز ہے یہ میرے اندر میری امی اور میرے ابو سے یہ میں نے انہیریٹ کی ہے. اچھا, کسی نے ایک اور چیز بھی پوچھی ہوئی ہے, آپ کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی. جی, میرے ابو کی ڈیتھ تو 2022 اکتوبر میں ہو گئی تھی, 2022 اکتوبر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ امی ابو کے لیے دعا کر دیجیے. اچھا, پھر کسی نے کامنٹ کیا ہوا ہے, مائی امی ڈائڈ لاسٹ ایئر ان سپٹمبر, آئی جسٹ فاؤنڈ یور چینل وائل سرچنگ امی. یار کتنا خوبصورت کامنٹ ہے کہ وہ یوٹیوب پہ امی لکھ کے سرچ کر رہے تھے اور میرا ولاگ ان کے سامنے آ گیا. واچڈ ہول ویڈیو. کہتے ہیں میں نے آپ کی ساری ویڈیو دیکھی. آئی ہیو نو ورڈس ٹو سے بیکاز آر فیلنگ آر سیم. بالکل ہماری فیلنگز جو ہیں وہ بالکل سیم ہیں, اور ایکسپلین نہیں کر سکتا انسان اس محبت کو, اس پیار کو, اور یہ جو ایک انسان کے اندر جو ایک کمی آ جاتی ہے زندگی کے اندر, اس کو انسان ایکسپلین نہیں کر سکتا, کیونکہ جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہی ایکسپلین کر سکتا ہے, یا وہ بھی اس کے پاس بھی اتنے ورڈز نہیں ہوتے کہ وہ اس چیز کو ایکسپلین کر سکے. اچھا, آپ کو یاد ہوگا میرا ایک ولاگ ہے جس کا ٹائٹل ہے میٹ مائی امی. اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں میٹ مائی امی یا میٹ مائی موم, آگے میرا نام لکھ لیں شعیب قاسم کے نام سے, تو وہ ولاگ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس میں میری امی نے میرے لیے بہت ساری دعائیں کی تھیں. ویسے بھی امی آف دا کیمرہ بہت ساری دعائیں کرتی تھی میرے لیے اور میرے سکسیس کے لیے. خاص طور پہ جو میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا تھا 2020 میں, 4 سال ہو گئے ہیں اس کو سٹارٹ کیے ہوئے, تو اس کے لیے امی نے بہت دعائیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے. تو اس ولاگ میں بھی امی نے کہا تھا کہ شیبی کے 1 لاکھ سبسکرائبر آپ جلدی سے کروا دیں. مجھے شیبی کہتی تھی, اور اس میں انہوں نے دعا کی تھی, اور ویسے بھی وہ دعا کرتی تھی کہ تمہارے ملینز میں سبسکرائبرز ہوں اور ملینز میں تمہارے ویوز ہوں, ہر کوئی تمہارے ولاگس دیکھے. تو یہ ان کی دعا تھی میرے لیے. ماں تھی نا, دعا کرتی تھی, میرے سکسیس کے لیے دعا کرتی تھی. بیچ میں وہ میری غلطی, میری بریکس آ گئی, میں بہت ایموشنل ہو جاتا تھا. امی کی ڈیتھ ہو گئی, ابو کی ہو گئی, بریکس آنا شروع ہو گئی بیچ میں, کنٹینیو نہیں رکھ سکا صحیح طرح. تو 100K کو ٹچ نہیں کیا, لیکن انشاءاللہ بہت جلدی 100K کو ٹچ کریں گے. تو کامنٹ کیا آتا ہے, بلکہ کامنٹ نہیں ہے, ایک ججمنٹ ہے یہ. اس میں انہوں نے لکھا, آئی تھنک دیٹ یو وونٹ بلیو ان می. پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے پہ اعتبار نہیں کریں گے, بٹ آئی ہیو شارپ سینس ٹو جج. اب یہاں پہ انہوں نے جج کا ورڈ استعمال کیا. اچھا, کہ وہ جی مطلب ان کو پتہ چل جاتی ہیں بہت ساری چیزیں, شارپ ہے ان کی سینس. ٹھیک ہے جی. لائک وین آئی یوز ٹو واچ شہر میں دیہات, ایک چینل ہے, یہ دیکھتے ہوں گے. ایٹ دیٹ ٹائم دے ہیڈ 40,000 سبسکرائبرس. ان کے اس وقت 40,000 سبسکرائبر تھے. اب تو وہ ملینز میں ہیں, ویوز بھی ان کے ملینز میں آتے ہیں. اس کے بعد سیم ود رجب بٹ, ہی یوز ٹو ہیو 38,000 سبسکرائبرس. رجب بٹ کی بات کر رہے ہیں, اس ٹائم رجب بٹ کے 38,000 تھے. اچھا, جس وقت رجب بٹ کے 38,000 تھے تو مطلب رجب بٹ نے تو ابھی سال پہلے شروع کیا, تو میں تو 4 سال سے یوٹیوب پہ ہوں. تو یہ کہہ رہے ہیں جی اس کے 38,000 سبسکرائبر تھے, اور ناؤ دے آر ویری پاپولر اینڈ آئی ہیڈ اے وائب فرام دیم. وہ کہتے ہیں جی مجھے مطلب یہ تھا ان کی طرف سے کہ وہ سکسیزفل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آگے وہ کیا لکھتے ہیں کہ آئی گیٹ دس وائب فرام یو. مجھے بھی سیم وائب آپ سے آتی ہے, یعنی کہ مجھ سے ان کو سیم وائب آتی ہے. بٹ یو وونٹ سکسیڈ ان یوٹیوب. وہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب میں آپ سکسیزفل نہیں ہوں گے, ایز یور چینل از ٹوٹلی ڈیڈ. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا چینل جو ہے یہ ٹوٹلی ڈیڈ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, ڈونٹ مائنڈ آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے, بٹ یو ول بی بیک آن دا سیم ٹریک ایز یور 2005 ٹریک. یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب ہے, اچھا رائٹ اٹ اینی ویئر یو وانٹ. انہوں نے کہا بھائی اپنے ہاتھوں سے اس کو لکھ کے سائن کر کے رکھ لو, جو میں نے کہہ دیا یہ ہونا ہے. تم یوٹیوب پہ سکسیزفل نہیں ہو سکتے. تمہیں میں بتا رہا ہوں کہ میری سینس آف ججمنٹ جو کچھ بھی ہے, ان کی سینس جو کچھ بھی ہے کہ جی آپ یوٹیوب پہ نہیں کامیاب ہو سکتے, آپ کسی اور فیلڈ میں کامیاب ہو جائیں گے. تو آپ واپس اپنی 2000 والی وہ جو 5 والی جو پہلے جو میری بزنس کی پوزیشن تھی 2002 میں 3 میں, آئی تھنک میرے ولاگ سے ہی دیکھ کے انہوں نے 2005 کا ہے,
تو میری تو پوزیشن بہت اچھی تھی، سب سے اچھی تھی میرے خیال میں 2002 میں. جیسے ہی میں نے بزنس سٹارٹ کیا اس کے بعد 6-7 مہینے کے اندر میرا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ لیا تھا. تو میری جو 2002 میں پوزیشن تھی وہ بہت اسٹرانگ پوزیشن تھی. 2002، 2003، 2004 میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اسٹرانگ میری پوزیشن تھی. تو اب وہ کہتے ہیں جی نہیں آؤں گے کامیاب. چلیں آپ نے کہہ دیا کہ آپ لکھ کے دے دیں گے، رکھ لیں گے. اچھا میں نے آپ کا لکھ کے رکھ لیا، ٹھیک ہے اپنے پاس. آپ بھی میری چیز ایک لکھ کے رکھ لیں. میں نے جو پہلا اپنا ولاگ بنایا تھا یوٹیوب کا وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا. اس ولاگ میں نے کہا تھا کہ مجھے لوگ دیکھیں گے اور میں سکسیزفل ہو کے دکھاؤں گا. اس وقت میرا ایک بھی سبسکرائبر نہیں تھا. اس ٹائم مجھے ویوز آتے تھے 3 یا 4، ٹھیک ہے. تو اس حساب سے اب دیکھ لیں اب مجھے کتنے ویوز آتے ہیں. تو یہ تو میں نے پہلے ولاگ میں بات کی تھی کہ میں یہاں پہ فیل ہونے نہیں آیا. اس پلیٹ فارم کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر میں فیل ہونے نہیں آیا، میں سکسیزفل ہونے آیا ہوں. اور میں آپ لوگوں کو سکسیزفل ہو کے دکھاؤں گا. یہ میں نے اپنے پہلے ولاگ میں پرومس کیا تھا. آپ کی بات میں نے لکھ کے اپنے پاس نوٹ کر لی ہے. اب آپ میری بات بھی لکھ کے اپنے پاس نوٹ کر لیں اور میرے سگنیچر کر لیجئے، میرا نام لکھ لیجئے گا نیچے. میں آپ کو یوٹیوب پہ سکسیزفل ہو کے دکھاؤں گا. آپ کو نہیں دکھاؤں گا، پوری دنیا کو دکھاؤں گا. کیونکہ میں نے اپنی امی سے پرومس کیا ہوا ہے، میں نے اپنے والد صاحب سے پرومس کیا ہوا ہے. ان کی دعائیں ہیں میرے ساتھ. مجھے یقین ہے کہ میں اس پلیٹ فارم پہ ضرور سکسیزفل ہوں گا اور میں آپ کو یہ کر کے دکھاؤں گا. مائنڈ مائی ورڈز، یہ آپ لکھ لیں، لکھ کے کہیں پہ رکھ لیں. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ سکسیزفل کتنے سبسکرائبرز اور کتنے ویوز کو کہتے ہیں. وہ آپ دیکھ لیجیے گا. جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سکسیزفل یوٹیوبر کے اتنے ویوز ہونے چاہیے، اتنے سبسکرائبرز ہونے چاہیے، جتنے بھی آپ کے مائنڈ میں وہ آپ سوچ لیں، اس سے کہیں زیادہ میں اچیو کر کے آپ کو دکھاؤں گا. آپ سب کو دکھاؤں گا. مجھے آپ کا کامنٹ اچھا لگا. ہاں آپ نے جو ہے وہ اپنی جو بھی آپ نے یہ ریڈنگ کی، اپنی جو کچھ بھی کی، مجھے اچھا لگا اس بات پہ. مجھے اور موٹیویشن ملی اس سے، کیونکہ میں نے اپنی جو ماں کی دعا ہے نا وہ بھی میں نے قبول کروانی ہے. اللہ تعالیٰ سے میں نے قبول کروانی ہے. اللہ تعالیٰ سے میں نے ایسی دعائیں کی ہیں اور ایسی دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کی لاج رکھ لے. میری ماں نے میرے لیے دعا کی ہے بہت زیادہ، اس کی لاج رکھ لے. اور مجھے پتہ ہے میرا اللہ بہت بڑا ہے اور وہ لاج رکھے گا. تو یار بس یہ تھے تھوڑے سے کوسچنس تھے، کچھ کامنٹس تھے جو کہ میں نے جن کا جواب دیا، آنسر دیا. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.